إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. اگر ایک مسلمان کو کسی دوسرے مسلمان کے کسی عیب کا علم ہو جائے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس مسلمان کی پردہ پوشی کرے، اور اس پردہ پوشی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے. عبدن عبدن فی الدنیا الا سترہ اللہ یوم القیامہ، کہ کوئی شخص انسان کے کسی عیب کا پردہ پوشی دنیا میں نہیں کرتا مگر آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے عیوب پر پردہ ڈال دیں گے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رعایا عورتن فسترہا کان کمن احیا موعودتن. سبحان اللہ، کہ جس شخص نے کسی عیب والے کے عیب کی پردہ پوشی کی تو اس کو اس طرح ثواب ملے گا کہ جس طرح وہ کسی زندہ درگور ہونے والی بچی کو جو ہے بچا لے. اب اس میں پردہ پوشی میں ہمیں چند چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. ایک تو یہ ہے کہ اگر ہمیں کسی کے عیب کا علم ہو جائے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دوسرا اگر ہم سے پوچھے تو اول تو ہم ٹال مٹول کریں، اسے نہ بتائیں، لیکن اگر بتانا پڑ جائے تو پھر ضروری ہے کہ صرف سچ بتائیں. یہ نہ ہو کہ ہم جھوٹ بولیں، کیونکہ جھوٹ جو ہے یہ ایک الگ بہت بڑا گناہ ہے. اس کے علاوہ کسی کے عیب کی پردہ پوشی اس وقت جائز ہے جبکہ اس عیب سے صرف اسے ہی نقصان پہنچتا ہو. اگر اس عیب کی وجہ سے کسی اور کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، مثلا وہ چوری کرنے کے لیے کوئی پلان بنا رہا ہو، تو پھر دوسرے کو خبردار کرنا ضروری ہے. جس طرح اگر کوئی شخص قرضہ لے کر کھا جاتا ہو اور آپ سے پوچھا جائے تو آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ دوسرے بندے کو اس کے بارے میں ہوشیار کر دیں. اسی طرح اگر کوئی اخلاقی طور پر یا جرائم پیشہ ہو اور وہ کہیں رشتہ بھیجے اور رشتہ دینے والے آپ سے اس کے متعلق استفسار کریں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ سچ سچ بتا دیں. لیکن ان میں یہ ضروری بات ہے کہ دوسرے کو رسوا کرنا نہ ہو، بلکہ اس کو اس نقصان سے خبردار کرنا ہو تاکہ وہ معاملات کر کے اس شخص سے کسی نقصان میں مبتلا نہ ہو جائے. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. وآخر الدعوانا